بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروباری زوال دور کرنے کے لیے بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ زندگی کے وسائل سے مایوسی کے بعد ہر انسان کی نظر ایک ایسی غیبی امداد کی طرف جاتی ہے جو اس کی مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ بنے، اور وہ غیبی مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وہ شخص مسلسل رو رہا تھا، روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ آنسوؤں سے اس کا رومال بھیگ گیا تھا، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد وہ گویا ہوا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اور میں نے یقینی توجہ، دھیان، اعتماد اور یکسوئی سے اس کو پڑھا، اور پھر خود ہی کہنے لگا آخر فائدہ کیوں نہ ہوتا۔ وظیفہ اور دعا بھی تو وہی ہے جو مسنون ہے، اور سنت میں برکت ہے۔ کہنے لگا مشکلات نے مجھے گھیر لیا تھا، قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دب گیا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ میرے دروازے پر قرض خواہ نہ آتے ہوں۔ ایک طرف قرض کا مطالبہ اور دوسری طرف تمام روزگار برباد ہو چکا تھا۔ جوں جوں روزگار کے لیے میں اسباب اختیار کرتا، تمام اسباب خاک ہو جاتے۔ میری اولاد نے میرا ہاتھ بٹانے کی بڑی کوششیں کی، لیکن ہر طرف سے رکاوٹ اور ناکامی میرا مقدر بن چکی تھی۔ بعض دفعہ سوچتا کہ اگر خودکشی جائز ہوتی تو کر لیتا۔ زندگی سے اس حد تک مایوسی کی یہ حالت تھی کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حالات یہ تھے کہ ایک لباس کو کئی دن پہنے رکھتا تھا۔ کوئی خوشی نہ نظر آتی تھی۔ زندگی میں اندھیرا، غم، کڑن، درد میرا مقدر بن چکا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تعویذ کرنے والوں، دھم کرنے والوں سے ملاقات کرائی۔ کئی لوگوں سے میں خود بھی ملا، لیکن سوائے پیسوں کے ضیاع کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر میں نے یہ وظیفہ آپ کی ہدایت کے مطابق پڑھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے، اور مجھے کبھی امید ہونے لگی کہ میرے حالات سنور جائیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تاکید سے یہ وظیفہ پڑھنے کی تلقین کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا چائے کا کاروبار شروع کیا۔ حالانکہ اب تک بے شمار کاروبار کر چکا تھا، لیکن سب سونا مٹی ہوتا رہا۔ بس اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے لیے برکت کا فیصلہ ہی کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے چائے کے کاروبار کو برکت دی، اور اب میں خوشحال ہوں۔ یہ باتیں کہہ کر وہ زار و قطار پھر رونے لگا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور دل میں یہ خیال کر رہا تھا یقیناً یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میرے دوست میرے محسن نے اپنے والد مرحوم کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب آسٹریلیا چوک پر آسٹریلیا بلڈنگ کے ساتھ ایک نہایت غریب چھابڑی والا کچھ پھل لگا کر شام کو چند روپوں کا آٹا لے کر گھر جاتا ہے، اور اس قسم پرسی کے عالم میں اس کے شب و روز بسر ہو رہے تھے۔ فرمانے لگے میرے والد صاحب کے آگے وہ شخص اپنی مفلسی کا رونا رویا۔ والد صاحب مرحوم نے یہی دعا پڑھنے کو بتائی، اور ہم چل دیے۔ چند سالوں کے بعد ایک دفعہ پھر میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ اسٹیشن سے شہر کی طرف جا رہا تھا، تو وہی شخص نامعلوم اس نے کہیں سے دیکھ لیا تھا، نہایت مسرور سرشار دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ کے بتائے ہوئے وظیفہ نے مجھے بہت برکت دی ہے۔ چھابڑی سے میں نے ٹھیلا لگایا، اللہ تعالیٰ نے اور برکت دی۔ ایک چھوٹی سی دکان یہاں بک رہی تھی، کوشش کر کے میں نے وہ لے لی۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں قریب ہی ایک چلتا ہوا مشہور ہوٹل فروخت ہوا۔ میں نے وہ ہوٹل خرید لیا، اور اب عالم یہ ہے کہ ہوٹل کی صفائی کرتے ہوئے بھی 10-20 آدمی باہر انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے ہوٹل لے گیا اور کھانے کا اصرار کیا۔ کھانا تو ہم نہ کھا سکے، اس کا کچھ اکرام قبول کیا۔ وہ خوشی خوشی دعائیں دے رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد محترم کو کہاں بٹھائے۔ دوران گفتگو ایک صاحب بتانے لگے اس دعا کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ ایک بزرگ نے مجھے اس دعا کی اجازت دی تھی۔ جب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی ہے، مجھے روزگار اور معاشی پریشانی بالکل نہیں ہوئی۔ میں مطمئن ہوں اب تک بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جس نے بھی پڑھا وہ دعائیں دیتا ہے۔ دوستو، یہ صرف چند واقعات یہ صرف اس لیے آپ کو بتائے اس دعا کی اہمیت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے، ورنہ تو مسنون دعا کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کسی کسوٹی اور توجہ کی ضرورت نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو جب شروع کریں اہتمام سے، مکمل یقین اور دھیان سے، دل کی 100% گہرائیوں سے اور اعتماد سے پڑھیں۔ جتنا یقین کامل ہوگا اتنے اثرات کامل ہوں گے۔
اول و آخر 11 بار درود شریف۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی بھی عمل شروع کریں تو اول و آخر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں، اور درمیان میں 313 مرتبہ بعد نماز فجر اور عشاء کے نہایت خشوع اور خضوع سے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 بار نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 1 بار ضرور پڑھیں، اور اگر تعداد بڑھانا چاہیں تو 786 بار صبح اور شام پڑھ لیں، کیونکہ جتنا زیادہ گڑ اتنا زیادہ میٹھا، اور اٹھتے بیٹھتے بھی اس دعا کو نہایت کثرت سے کم از کم 90 دن ضرور پڑھیں۔ اس سے زیادہ پڑھیں اور نفع ہوگا، اور اگر زندگی بھر کا معمول بنا لیں تو بات ہی کیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ الہی حرام مال سے بچا کر بذریعہ اپنے حلال مال کے میری کفالت کر، اور یہ بسبب اپنے فضل کے مجھے اپنے غیر سے بے پرواہ کر دے۔ اس دعا کو 11 مرتبہ درود شریف اول و آخر اور درمیان میں 313 مرتبہ پڑھیں، صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ تعداد بڑھانا چاہیں تو 786 مرتبہ صبح اور 786 مرتبہ شام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو کم از کم 40 دن نہیں تو 90 دن ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کے قرض، آپ کے کاروباری مسائل، جتنی بھی مشکلات ہوں گی، آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔